73 ہے مربی صاحب اور میاں صاحب کا آپس میں ٹکراؤ ہے اس حدیث پر۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ثابت الاعتبار ہے، اور کن کا ٹکراؤ ہے؟ مربی صاحب کا اور مرزا صاحب کا۔ یہ اس حدیث پر زور دے رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت الاعتبار ہے، اور جس کو امام مسلم نے لکھی اور جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا، یہ اس روایت پر زور دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ثابت الاعتبار، اس پر اعتبار ہی نہ کرو۔ میرا خیال ہے کہ کہاں سے آپ یہ والا پڑھ رہے ہیں؟ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 209 210، اور پھر صفحہ 320 پر ہے۔ ایک منٹ تو مربی صاحب ماشاءاللہ ایک منٹ روحانی خزائن جلد 3 ہاں صفحہ 220۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 220 جی اور پہلے یہ پڑھ لینا، خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرا۔ ہاں جی اور یہ کہاں تک چلتی ہے؟ صفحہ بس یہ 220 پہلے 1-2 اوپر والا پیرا اس میں لکھا۔ اور دوسری کون سی کتاب آپ نے بتائی ہے؟ یہی کتاب 209 پر آ جائیں اور آخری سطر پڑھ لیں۔ ناصر صاحب آپ گھر پہنچ گئے ہیں یا پھر رستے میں ہی ہیں؟ جی بس گھر کے قریب ہی ہوں میں۔ اور دوسری ایک تو یہ کہ دوسری بات میں وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ حضور کی قبر انور میں انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہانی، نہیں شاہ جی وہ اب پرانا ہو گیا، پہلے اس کا میں نہیں وہ پرانے چھوڑ دیتے، لیکن اس کا بھی میں حدیث ان کو حوالہ دوں گا، اور اس میں نہیں یہ اس کو پھر کر لیں گے، یہ گڑ مڈ ہو جاتا ہے پروگرام۔ نہیں وہ ایک جملہ لے لے بس، صرف یہ تھا ان سے ایک یعنی کہ انہوں نے میرے لیے کہا کہ شاہ صاحب کہانیاں سناتے ہیں، لیکن خود شاہ صاحب جب ایک ہم ایج ہونا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں، دل پہ نہیں رکھتے۔ مربی صاحب خود تو بائی پاس نہیں کرتے نا۔ نہیں یار انہوں نے تو کبھی اس طرح کی کئی لوگ کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، پڑھ لیا میاں صاحب؟ نہیں میں وہ نکال رہا ہوں کتاب۔ ہاں 209 کا آخری لائن پڑھ لیں۔ میں ساری لائنیں پڑھ لوں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم سامنے لکھی، جس کو ضعیف سمجھ کر ازالہ اوہام میں ہے نا؟ جی ضالع اوہام میں امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا۔ پوچھ لیتے ہیں امام بخاری صاحب سے بھی اور مرزا صاحب سے بھی۔ مجھے یہ زبانی یاد تھا تو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ چلیں یہ تو ہو گیا ان کا دوسرا جو کہہ رہے تھے نا 4 دفعہ نبی اللہ، تو ان کے نزدیک تو یہ ضعیف ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں اس حدیث کو، اور وہ عیسیٰ ابن مریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ اچھا جی وہ یہ لکھ رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جس وقت میں 209 سے پڑھ رہا ہوں، یہ تو کافی لمبا معاملہ ہے اس پہ اوپر۔ آخری لائن پڑھ لیں میاں صاحب، آخری لائن 209 کی آخری لائن، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار تو نہیں بعد میں ہے۔ بار میں پوری کتاب پڑھ لیجیے گا، ایک دفعہ تو ایک لائن تو پڑھ لیں۔
اور پھر فرمایا کہ جس وقت مسیح اپنا سر جھکائے گا تو اس کے پسینہ کے قطرات متحرش ہوں گے، اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے پسینہ کی چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے، جیسے موتی ہوتے ہیں، اور کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر جیتا رہے، بلکہ فی الفور مر جائے گا، اور دم ان کا ان کے حد نظر تک پہنچے گا۔ پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے، اور لد کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ تمتب ترجمہ الحدیث، یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے۔ اس جگہ حیرانی کا مقام یہ مقام ہے کہ جو کچھ دجال کے حالات و صفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرح سے اس کے آنے کی خبر بتائی گئی ہے، یہ بیان دوسری حدیثوں کے بیان سے بالکل منافی اور مباین اور مخالف پایا جاتا ہے، کیونکہ صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے، ون محمد بن المنقدر قال رایت جابر بن عبداللہ، یہ آگے وہ حدیث ہے لمبی ساری۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن منقدر تابعی سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال موعود ہے، اور محمد بن منقدر کہتا ہے کہ میں نے جابر کو کہا کہ کیا تو خدائے تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، یعنی یہ امر تو ظنی ہے نہ یقینی، پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ جابر نے کہا میں نے عمر کو حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارے میں قسم کھاتے سنا، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال موعود ہے۔ پھر دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، میں ابن سیاد کے مسیح دجال ہونے میں شک نہیں کرتا۔ پھر ایک اور حدیث میں جو شرح السنہ میں لکھی ہے یہ فقرہ درج ہے، لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقاً دجال، یعنی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں تھے کہ ابن سیاد دجال ہوگا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ گمان غالب یہی رہا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اب جب کہ خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان سے ثابت ہو گیا ابن سیاد ہی دجال موعود ہے، بلکہ صحابہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہی دجال موعود ہے، تو کیا اس کے دجال موعود ہونے میں کچھ شک رہ گیا؟ اب ابن سیاد کا حال سنیے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ مسلم کی حدیث سے واضح ہے، اور وہ یہ ہے ترجمہ۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے بہمراہی ابن سیاد کے باعزم مکہ سفر کیا، تب اس سفر میں ابن سیاد نے مجھ کو کہا کہ لوگوں کی یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان باتوں سے مجھے بہت عذاب پہنچتی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ دجال موعود میں ہی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ اصل حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ تو نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں صاحب سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، صفحہ نمبر مجھے بتا دیں گے صفحہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 209 سے شروع ہوتی ہے، میں 211 پہ پہنچ گیا ہوں۔ اوکے کیا لکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ دجال لا ولد رہے گا اور میں صاحب اولاد ہوں، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں، اور فرمایا تھا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے تو آیا ہوں اور مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور صحیحین میں بر روایت جابر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر کی قسم کھانے پر کہ دجال موعود یہی شخص ہے، خاموشی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال موعود ابن سعد ہی تھا، اور صحیح مسلم میں ابن سعد کا مشرف با اسلام ہونا اور صاحب اولاد ہونا اور مکہ اور مدینہ میں جانا باوضاحت تمام لکھا ہے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ انہی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن سعد مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس پر نماز پڑھی گئی۔ اب ہر ایک منصب بنظر انصاف دیکھ سکتا ہے کہ جن کتابوں میں دجال کے آخری زمانہ میں ظاہر ہونے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے مارے جانے کی خبر لکھی ہے، انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ دجال موعود آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گیا تھا اور مشرف با اسلام ہو کر فوت ہو گیا تھا، اور اس کا مشرف با اسلام ہونا بھی ازرو اس پیشگوئی کے ضروری تھا جو بخاری اور مسلم آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیرایا ایک خواب کے بیان ہو چکی ہے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم رویا میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہرحال جبکہ انہی حدیثوں میں دجال موعود کا اس طرح پر فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر دوسری حدیثوں پر جو ان کے ضد واقعہ ہیں کیوں کر اعتبار کیا جائے۔ ہاں، اگر علماء ان حدیثوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح سے موضوع ٹھہرا کر خارج کر دے تو البتہ ان کے دعویٰ کے لیے ایک بنیاد پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ ازا طرز تمکتا پر عمل کر کے دونوں قسم کی حدیثوں کے ساقط الاعتبار کرنا چاہیے۔ اور اس مقام میں زیادہ تر تعجب کی یہ جگہ ہے کہ امام مسلم صاحب تو یہ لکھتے ہیں کہ دجال موعود کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، مگر یہ دجال تو انہی کی حدیثوں کی روح سے مشرف با اسلام ہو گیا۔ پھر مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال موعود بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے مشرق اور مغرب میں پھر جائے گا، مگر یہ دجال تو جب مکہ مدینہ کی طرف گیا تو ابھی ساتھ سے کچھ زیادہ نہیں چل سکا، جیسا کہ مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے۔ ایسا ہی کسی نے اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ اگر ابن سعد کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا ہوتا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے قتل کرنے سے کیوں منع کرتے اور کیوں فرماتے کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اشتباہ ہے؟ اگر یہی دجال موعود ہے تو اس کا صاحب عیسیٰ بن مریم ہے جو اسے قتل کرے گا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تعجب تو یہ ہے کہ اگر ابن سعد کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوا نہیں تھا تو اس پر شک کرنے کی کیا وجہ تھی؟ میں پڑھتا ہوں اب میں پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر لکھا ہوا تھا تو پھر اس کو دجال موعود یقین نہ کرنے کا کیا سبب تھا؟ لیکن دوسری حدیث سے ظاہر ہے کہ بالآخر اس پر یقین کیا گیا کہ یہی دجال موعود ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہمیں اب اس میں کچھ شک نہیں کہ یہی دجال موعود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرکار یقین کر لیا۔ مگر یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف رے کے لکھا ہوا ہوگا تو پھر اوائل دنوں میں ابن سیاد کی نسبت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شک اور تردد میں رہے، اور کیوں یہ فرمایا کہ شاید یہی دجال موعود ہوا یا شاید کوئی اور ہو؟ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اس وقت تک کاف رے اس کی پیشانی پر نہیں ہوگا۔ میں سخت متعجب اور حیران ہوں کہ اگر سچ مچ دجال موعود آخری زمانہ میں پیدا ہونا تھا، یعنی اس زمانہ میں جب مسیح ابن مریم یہ آسمان سے اترے، تو پھر قبل اس وقت یہ شکوک اور شبہات پیدا ہی کیوں ہوئے؟ اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ابن شہزیاد نے کیوں ایسا کام نہیں دکھلایا کہ جو دجال موعود کی نشانیوں میں سے سمجھا جاتا، یعنی یہ کہ بہشت اور دوزخ کا ساتھ ہونا اور خزانوں کا پیچھے پیچھے چلنا اور مردوں کا زندہ کرنا اور اپنے حکم سے میںہ کو برسانا اور کھیتوں کا اگانا اور 70 باغ کے گدھے پر سوار ہونا۔ اب بڑی مشکلات یہ درپیش آتی ہیں کہ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخری زمانہ میں اتار رہی ہیں، تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھہرتی ہیں،
اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے۔ اگر یہ متعارض و متناقض حدیث صحیح میں نہ ہوتی تو صرف دوسری صحیحوں میں ہوتی تو شاید ہم دونوں کتابوں کی زیادہ تر پاس خاطر کر کے ان دوسری حدیثوں کو مزور قرار دے دیتے، مگر اب مشکل یہ آ پڑی کہ انہی دونوں کتابوں میں یہ دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اب جب ہم ان دونوں قسم کی حدیثوں پر نظر ڈال کر گرداب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو غیر صحیح، تب خدا داد نے ہم کو یہ طریق فیصلہ بتاتی ہے، یعنی جس کو خدا تعالیٰ کا علم ہے، خدا داد نے ہم کو یہ طریق فیصلہ کا بتاتی ہے کہ جس حدیث پر عقل اور شرع کا کچھ اعتراض نہیں انہیں کو سمجھنا چاہیے۔ سو اس طریقے فیصلہ کی روح سے یہ حدیثیں جو ابن سیاد کے حق میں وارد ہیں قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ابن سیاد اپنے اوائل ایام میں بے شک ایک ہی دجال تھا اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امور غیبی عجیبیہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنہ میں پڑھتے تھے، لیکن بعد اس کے خدا داد ہدایت سے وہ مشرب اسلام ہو گیا اور شیطانی طریق سے نجات پا گیا، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اسے دیکھا تھا، ایسا ہی اس نے طواف بھی کر لیا، اور اس کے معاملہ میں کوئی ایسا امر نہیں جو قانون قدرت اور عقل سے باہر ہوا، اور نہ اس کی تعریف میں ایسا غلو کیا گیا جو شرک میں داخل ہو۔ لیکن جب ہم ان دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو دجال موعود کو ظاہر ہونے کا وقت اس دنیا کا آخری زمانہ بتلاتی ہیں تو وہ سراسر ایسے مضامین سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں جو نہ عند العقل درست اور صحیح ٹھہرتی ہیں اور نہ عند الشرع اسلامی توحید کے موافق ہیں۔ چنانچہ ہم نے قسم ثانی کے ظہور دجال کی نسبت ایک لمبی حدیث مسلم کے لکھ کر ماں اس کے ترجمہ کے ناظرین کے سامنے رکھ دی۔ ناظرین خود پڑھ کر سوچ سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ اوصاف جو دجال موعود کی نسبت لکھے ہیں عقل اور شرع کے مخالف پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات بہت صاف اور روشن ہے کہ اگر ہم دمشقی حدیث کو اس کے ظاہری معنوں پر حمل کر کے اس کو صحیح اور فرمودہ خدا اور رسول مان لیں تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک قسم کی قوت خدائی دی جائے گی اور زمین و آسمان اس کا مقام مانیں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرح فقط اس کے ارادہ سے سب کچھ ہوتا جائے گا۔ بارش کو کہے گا تو بارش ہو جائے گی، بادلوں کو کہے گا کہ فلاں ملک کی طرف چلے جاؤ تو فی الفور چلے جائیں گے۔ زمین کے بخارات اس کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھیں گے، اور زمین کو کیسی کلر و شور ہو فقط اس کے اشارہ سے عمدہ اور اول درجہ کی زراعت پیدا کرے گی۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اسی طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھ کر دکھائے گا۔ مارنا زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا، بہشت و دوزخ اس کے ساتھ ہوں گے، غیر زمین و آسمان اس کی مٹھی میں آ جائیں گے، اور ایک عرصہ تک جو 40 برس یا 40 دن ہے بخوبی خدائی کا کام چلائے گا اور الوہیت کے تمام اختیار و اقتدار سے ظاہر ہوں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ مضمون جو اس حدیث کے ظاہری لفظوں سے نکلتا ہے اس معاہدانہ تعلیم کے موافق و مطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صدایات قرآن ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ناطق نہیں سناتی کہ کسی زمانہ میں بھی خدائی کے اختیارات انسان خالقۃ الذات باطلۃ الحقیقت کو حاصل نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ مضمون اگر ظاہر پر عمل کیا جائے تو قرآنی توحید پر ایسا دبا نہیں لگاتا؟ تعجب کہ ایک طرف ہمارے بھائی معاہدین اس بات کی شیخی مارتے ہیں کہ ہم نے شرک سے بکلی کنارہ کیا ہے، اور دوسرے لوگ شرک اور بدعتی اور نام معاہد اور متبع سنت ہیں، اور ہر ایک کے آگے بکمال فخر اپنے معاہدانہ طریق کی ستائش اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ پھر ایسے پرشرک کے اعتقاد ان کے دلوں میں جمع ہوئے ہیں کہ کافر حقیر کو الوہیت کا تمام تخت و تاج سپرد کر رکھا ہے، اور ایک انسان ضعیف البنیان کو یعنی جس کی بنیاد کمزور ہے اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدا تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے۔ اولیاء کی کرامات سے منکر ہو کر بیٹھے مگر دجال کی کرامات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک شخص انہیں کہے کہ سید عبدالجیلانی قدس سرہ نے
برس کے بعد کشتی غرق ہوئی ہوئی زندہ آدمیوں سے بھری ہوئی نکالی تھی، اور ایک دفعہ ملک موت کی ٹانگ توڑ دی تھی اس غصہ سے کہ وہ بلا اجازت آپ کے کسی مرید کی روح نکال کر لے گیا، تو ان کرامتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ایسی مناجاتوں کے پڑھنے والوں کو مشرک بنائیں گے۔ لیکن دجال ملعون کی نسبت کھلے طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملک الموت کیا تمام ملائک اور سارے فرشتے زمین و آسمان کے جو آفتاب اور ماہتاب اور بادلوں اور ہواؤں اور دریاؤں وغیرہ پر موکل ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہو جائیں گے اور بکمال اطاعت اس کے آگے سجدہ میں گریں گے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے، کچھ انتہا بھی ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیسے پردے پڑ گئے کہ انہوں نے استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے ایک طوفان شرک کا برپا کر دیا، اور باوجود قرائن قویہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہ چاہا جن کی حمایت میں قرآن شریف شمشیر برہنہ توحید کی لے کر کھڑا ہے۔ افسوس کہ اکثر لوگ خشک ملاؤں کی پیروی کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایسے مضامین کو ظاہر پر حمل کرنے سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی۔ وہ رسول کریم مادر و پدرم فدائے او باد، یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جس نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھلا کر تمام غیر اللہ کی طاقتیں ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دی، اور ایک زبردست معبود کا دامن پکڑا کہ ہماری نظر میں ماں سوا کا قدر ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر کر دیا کہ آپ مقدس نبی ہمارے ڈرانے کو آخری زمانے کے لیے یہ ہوا چھوڑ گیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ موحدوں کا بادشاہ جس نے ہمارے رگ و ریشہ میں ہمیشہ کے لیے یہ دھنسا دیا کہ الہی طاقتیں کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی، کیا وہ اپنے متواتر تعلیموں کے برخلاف ہمیں ایسا سبق دینے لگا؟ سو اے بھائیو، یقیناً سمجھو کہ اس حدیث اور ایسا ہی اس کی امثال کے ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے، شمشیر برہنہ لے کر اس کوچے کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، بلکہ یہ تمام احادیث جن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے ان مکاشفات کی قسم میں سے ہیں جن کا لفظ تعبیر کے لائق ہے، جیسا کہ میں ایک دوسری مسلم کی حدیث لکھ کر ابھی ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب بیانات میرے مکاشفات میں سے ہیں، اور اس دمشقی حدیث میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے کہانی کا لفظ موجود ہے، وہ بھی بآواز بلند پکار رہا ہے کہ یہ سب باتیں عالم رویا اور کشف میں سے ہیں جن کی مناسبت طور پر تعویل ہونی چاہیے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے، اور خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو موافق آیت کریمہ خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کی کمزوری پر شاید ناطق ہے، کسی آدمزاد کے لیے ایسی قوت و طاقت تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ہوا کی طرح ایک دم میں مشارق و مغارب کا سیر کر سکے، اور آسمان کے سب اجرام اور زمین کے سب ذرات اس کے تابع ہوں۔ تعجب کہ جب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضمون اس حدیث کا از قبیل کشوف و رویا صالح ہے، یعنی قابل تعبیر ہے، تو پھر کیوں خواہ نخواہ اس کے ظاہر معنوں پر زور ڈالا جاتا ہے، اور کیوں خوابوں کی طرح اس کی تعبیر نہیں کی جاتی، یا کشوف متشابہ کی طرح اس کی حقیقت حوالہ بخدا نہیں کی جاتی۔ زکریا کی کتاب دیکھو جو ملاکی سے پہلے ہے کہ کس قدر اس میں اس قسم کے مکاشفات لکھے ہیں، مگر کوئی دانشمند ان کو ظاہر پر عمل نہیں کرتا۔ ایسا ہی حضرت یعقوب کا خدا تعالیٰ سے کشتی کرنا جو توریت میں لکھا ہے، کوئی عقل مند اس کشف کو حقیقی معنوں پر حمل نہیں کر سکتا۔ سو ہے بھائیو، میں محض نصیحت للہ پوری ہمدردی کے جوش سے جو مجھے آپ تھے اور اپنے پیارے دین اسلام سے ہے، آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور سخت غلطی کر رہے ہیں کہ محض تحکم کی وجہ سے مکاشفات نبویہ کو صرف ظاہری الفاظ پر محدود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ ان باتوں کو حقیقت پر حمل کرنا گویا اپنی ایمانی عمارت کی اینٹیں کھیڑنا ہے۔ میں متعجب ہوں کہ اگر آپ استعارات کو قبول نہیں کر سکتے تو کیوں ان امور برتر از فہم، جو فہم سے بھی برتر ہیں، کی تفسیر کو حوالہ بخدا نہیں کرتے؟ اس میں آپ یا آپ کے دینی جوش کا کیا حرج ہے؟ کس نے آپ پر زور ڈالا ہے، اور کب اور کس وقت آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تاکید کی گئی ہے کہ ضرور
ایسے الفاظ کو حقیقت پر ہی عمل کرو۔ آپ صاحبوں کا یہ عذر کہ اس میں اجماع سلف صالح ہے، یہ ایک عجیب عذر ہے جس کے پیش کرنے کے وقت آپ صاحبوں نے نہیں سوچا کہ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہو کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا، پھر بھی ظاہری الفاظ پر اجماع ہوگا، نہ یہ کہ فرد نے حلف اٹھا کر اس کا اقرار کر لیا کہ اس حدیث کے الفاظ سے جو ظاہری معنی نکلتے ہیں در حقیقت وہی مراد ہیں۔ یعنی وہ جو معراج والی حدیث کا حضور ذکر ہے، ان بزرگوں نے تو ان حدیث کو امانت کے طور پر پہنچا دیا اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں۔ اجماع کی تہمت ان بزرگوں پر کس قدر بے اصل تہمت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اجماع تو ایک طرف اس قسم کی حدیثیں بھی عام طور پر صحابہ میں نہیں پھیلی جاتی۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوتا کہ دجال موعود آخری زمانے میں نکلے گا اور حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے، تو پھر جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کیوں قسم کھا کر کہتے کہ دجال موعود جو آنے والا تھا وہ یہی ابن سیاد ہے جو آخر مشرف بہ اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا۔ بھائیو، یہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں لکھی ہیں، اور ابو داؤد اور بہقی میں بھی نافع کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھے خدائے تعالیٰ کی قسم ہے اور مجھے اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے۔ بھلا اس مؤخر و ذکر حدیث کو جانے دو، کیونکہ یہ ایک صحابی ہیں، ممکن ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہو، لیکن اس حدیث کی نسبت کیا عذر پیش کرو گے جس کو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھا کر کہا تھا کہ دجال موعود یہی ابن سیاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے اور انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس قسم پر مہر لگا دی اور حضرت عمر کے خیال سے اپنا اتفاق رائے کر دیا۔ حضرت عمر کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر یہ امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اب سوچو اور خیال کرو کہ نواس بن سمان کو پائے عالیہ عمر سے کیا مناسبت ہے، جو خود فہم قرآن اور حدیث کا حضرت عمر کو دیا گیا تھا، اس سے نواز کو کیا نسبت ہے؟ ماں سوائے اس کے یہ حدیث متفق علیہ اور بخاری اور مسلم دونوں نے لکھی ہے، اور نواز کی دمشقی حدیث جس میں دجال کی تعریفیں خلاف عقل او خلاف توحید درج ہیں، صرف مسلم میں ہی لکھی گئی ہیں۔ ماں سوائے اس کے حضرت عمر کا قسم کھانا، ماں سوائے اس کے عمر کا قسم کھانا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انکار نہ کرنا اس بات کا فیصلہ دیتا ہے کہ ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور نیز صحابہ کرام کی نگاہ میں دجال موعود ابن سیاد ہی تھا، اور حدیث شرع و سنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اور ہمیشہ اور مدت العمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر پر اسی بات پر حساساں تھے کہ ابن سیاد دجال موعود ہے۔ اب جب کہ ابن سیاد کا موعود دجال موعود ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبہ کو راہ نہیں، تو اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ دجال خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو کر اور مشرف اسلام ہو کر اور آخر مدینہ میں فوت بھی ہو گیا، تو حضرت مسیح کے ہاتھ سے جن کے آنے کی علت غائی دجال کا مارا نہ ظاہر کیا جاتا ہے، کون قتل کیا جائے گا؟ کیونکہ دجال تو موجود ہی نہیں جن کو وہ قتل کریں گے، اور یہی ایک خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی۔ آگے ایک لمبی حدیث ہے اور اس میں حضور نے یہ بالکل نہیں لکھا، یہ بھی اب کہانی انہوں نے شاہ صاحب نے بنا دی کہ مرزا صاحب نے، انہوں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بخاری نے نہیں لی، اپنا تو بیان ہی نہیں کر رہے کہ میں اس کو جو ہے موضوع سمجھتا ہوں یا غلط سمجھتا ہوں۔ بالکل کوئی ہے مرزا صاحب کے الفاظ یہاں پہ؟ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں اس حدیث کو موضوع سمجھتا ہوں یا کمزور سمجھتا ہوں یا ضعیف سمجھتا ہوں، بخاری کا ذکر کر رہے ہیں۔ مربی صاحب شاہ صاحب نے مجھ پہ بھی الزام لگا دیا اور میرے صاحب پہ بھی الزام۔ اچھا مربی صاحب صفحہ 2، اب جہاں پر تو کمند ٹوٹنی تھی وہاں سے آپ نے چھوڑ دیا پڑھنا، صفحہ 2۔ چل میں پڑھ لیتا ہوں، صفحہ 2 میں پڑھ صفحہ 2 میں پڑھ سنیں۔ نہیں اصل ناصر بھائی ان کو میاں صاحب پڑھ لینے دیں ان کو۔ ایک منٹ، نہیں اس کا اصل میں ہم نے پہلے بھی ایک 3-4 ہفتے پہلے یہ پڑھی تھی
تو اس میں تو حضرت مسیح موعود نے بخاری صاحب کو مخاطب کر کے کہا ہے ہاں کہ میں نے ایسے نہیں میاں صاحب، بھائی اب آپ لوگوں نے اتنا بولا، مجھے بھی ٹائم دیں تھوڑا سا. میری عرض سن آپ لیں. صفحہ وہ 200 میں دیکھیں، حضرت نے بیچ میں حاشیہ جو آرائی کی ہے، اب صفحہ 220 پڑھیں جناب، مسئلہ حل ہوتا ہے. مربی نہیں صاحب صفحہ 220 پڑھیں. یہ سارے پڑھ کے یہاں 211 تک تو میں نے پڑھا تھا. اوکے سارے انہوں نے. مربی صاحب کس صفحے پر آئے ہیں؟ اس وقت تو میرا خیال مربی صاحب 222 23 24 پہ ہوں گے. نہیں 220 انہوں نے پڑھا ہی نہیں. میں 220 ہی پڑھ رہا ہوں، آدھا 220 کا میں نے پڑھ لیا، آدھا رہ گیا. مربی صاحب ایسا نہ کریں پلیز. یار میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، میری آپ بات کیوں نہیں مان رہے؟ 219 پڑھ رہے تھے. اور میری جان، میں 220 پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ کتاب میرے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے؟ 220 پڑھ رہے جی. اگر مربی صاحب آپ 220 نہ پڑھ رہے ہو تو پھر میں ریکارڈنگ نکالوں. ایک منٹ ٹھہرے. کچھ یار اللہ کا خوف کیا کریں آپ لوگ. ایک منٹ صبر کریں. صبر ہی کر رہا ہوں، اتنی دیر سے صبر کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. میں جناب 220 پہ ہی ہوں شاہ صاحب. یہ میں کیا سنیں، میں 220. ایک منٹ صبر کریں، پہلے صبر کریں. میں نہیں صبر کروں، پہلے صبر کریں. آپ رکیں. نہیں آپ 219 نہیں، میں نہیں رکوں گا، میں کتاب پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں مربی صاحب، جھوٹ نہ بولے پلیز. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. شاہ صاحب غلط شاہ صاحب بند نہیں، میں معافی مانگوں گا. ایسا دیکھیں میاں صاحب بند کرو، بند کرو. سب سنیں میری بات. میاں صاحب بند کرو. اگر یہ 220 پڑھ رہے ہو تو میں اللہ لعنان معافی مانگوں گا، نہیں تو یہ ایک منٹ میں نے بھی 220 ایک منٹ میں نے بھی صفحہ نکال لیا ہے. ہاں. یہ مربی صاحب کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ میں نے 2 لائنیں اس کی پڑھ لی تھی. وہ قتل کریں، اور یہی خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی. سوال کا جواب ہم بجوز صورت کے. یہ میں 220 پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. چھوڑ کیوں دیا آگے پھر؟ نہیں ایک منٹ شاہ صاحب ریکارڈنگ لگا لیں. ہاں نکالیں. آپ نکالیں نا. آپ نے کہا میں ریکارڈنگ نکالوں، میرے پاس تو آپ کی نکالنے کی. میں نے سنا آپ نے ابھی چیلنج کیا کہ میں ریکارڈنگ دکھاتا ہوں. میں وہ سنوں گا نا. انہوں نے کہا 220 پڑھ لیا. 220 پر تو ابھی شروع میں میں نے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے نہیں کہا میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا آدھا پڑھ لیا. پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. آدھا پڑھا ہے آپ نے؟ یاد ہے؟ یہ 4 لائنیں میں نے پڑھی. یادہ ہوتی ہیں 3-4 لائنیں آدھی ہوتی ہیں. تو صفحہ تو 220 ہے نا. نہیں شاہ صاحب، صفحہ تو 220 ہے نا. چاہے ایک لائن شروع کی، 2 پڑھی ہیں. 220 کا آدھا پڑھا ہے. میاں صاحب آپ سچ بولیں. نہیں آدھا پڑھا ہو یا پہلی لائن پڑھی ہے، سب آپ کہہ رہے تھے. آپ کا کلیم تھا کہ آپ نے صفحہ 220 چھوڑ دیا. میں نے چھوڑ دیا، بالکل 220 چھوڑ دیا. میں اب 220 چھوڑ دیا. غلط بات کر رہے ہیں. میں کرتا ہوں میاں صاحب. ایک صفحے پر کتنی لائنیں ہوتی ہیں میاں صاحب؟ میں اپنی قائم میاں صاحب، میں بالکل میں اب بھی قائم ہوں کہ مربی صاحب نے 220 چھوڑ دیا. میں اب بھی قائم ہوں. غلط ہے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اللہ ناصر بھائی ایک منٹ 3 گھنٹے 50 منٹ پہ میری یہ چل رہی ہے. آپ نے 3:52 پہ یہ لفظ کہا ہے کہ مربی صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جی تو یہ جب صبح ریکارڈنگ چڑھے گی نا، ہاں دیکھیں تو یہ میں اس میں سے میاں صاحب نہیں ابھی فیصلہ کر لیتے. میاں صاحب 21 لائنیں ہوں، ایک کسی صفحے کی 21 لائنیں ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صفحہ 220 انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ہاں چھوڑ دیا، بالکل میں اب بھی قائم ہوں. چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے شروع کیا، اس نے 2 لائنیں پڑھ لی ہیں اور 2 لائنیں بالکل سے. کون سی 2 لائنیں پڑھی جناب؟ 220 کی. ہاں پڑھیں دوبارہ. چلو میں چھوڑے پچھلی پر ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ پڑھیں. ہاں میں پڑھتا ہوں. آپ غلط بات شاہ صاحب نہ کیا کریں. نہیں میں نہیں غلط کر رہا ہوں. وہ قتل کر سنیں. دیکھیں مربی صاحب آپ چپ تو کریں نا. چپ کریں. اب آپ نے بند کریں. نہیں وہ خود ہی بند کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں میں ان کو بتاتا ہوں. میں یہ پڑھ رہا تھا جو جس لائن پہ جس میں میں ختم کیا وہ بھی میں ان کو بتاؤں گا. یہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ دجال تو موجود ہی نہیں جن کو وہ قتل کریں، اور یہی خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی. اس سوال کا جواب ہم بجوز صورت کے کسی اور طرح نہیں دے سکتے کہ آخری زمانہ میں دجال موعود کا آنا سراسر غلط ہے. اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسروں حدیثوں سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اور صریح ثابت ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے سے توقع ہے. یہ فرق طاقت الاعتبار ہے کہ نہیں؟ کیا ساقط الاعتبار ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میرے نزدیک ہے. اور کس کے نزدیک ہے؟ فضول بات ہے یار، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. انتہائی فضول ہے. آپ بھی انتہائی فضول بات کر رہے ہیں.
آپ کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے آپ مجھے بہت سمجھ ہے، پڑھی میں پڑھ، اب آپ نے پڑھا میں پڑھتا ہوں، ذرا رکیں، ایک منٹ صبر کریں، پہلے میں پڑھ لوں. حاصل کلام. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک منٹ. اب ربی صاحب اب حاصل کلام، ایک منٹ چپ کریں. اب حاصل کلام یہ چپ ہے، نہ کرائے نا، دیکھیں ربی صاحب ایسا اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیثوں سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے. یہ حضور اس مضمون کو پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے. کامن سنس کی بات ہے یہ. اور صریح ثابت ہوتا ہے، ایک منٹ، اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواز راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے. یہ فرض صاحب مسلم کے سر پر تھا کہ وہ اپنی ذکر کردہ حدیث کا تعارض اپنے کالم سے رفع کرتے، مگر انہوں نے جو ایسے تعارض کا ذکر تک نہیں کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن المنقدر کی حدیث کو نہایت قطعی اور یقینی اور صاف اور صریح سمجھتے تھے، اور نواس بن سمان کی حدیث کو از قبیل استعارات و کنایات خیال کرتے تھے اور اس کو حوالہ بخدا سمجھتے تھے. غرض اے بھائیو، ان حدیثوں پر نظر ڈال کر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کبھی صدر اول کے لوگوں نے دجال موعود کے بارے میں ہرگز اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ وہ آخری زمانہ میں آئے گا اور مسیح ابن مریم ظہور فرما کر اس کو قتل کرے گا، بلکہ وہ تو ابن سیاد کو ہی دجال سمجھتے رہے. اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ابن سیاد کو دجال موعود یقین کر لیا اور پھر یہ بھی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ مدینہ منورہ میں فوت بھی ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھی، پھر ایسی صورت میں ان بزرگوں کا اس بات پر کیوں کر ایمان یا اعتقاد ہو سکتا تھا کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں دجال موعود کے قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے، کیونکہ وہ بزرگوار لوگ تو پہلے ہی دجال موعود کا فوت ہو جانا تسلیم کر چکے تھے. پھر اس اعتقاد کے ساتھ یہ دوسرا اعتقاد کیوں کر جوڑ کھا سکتا ہے کہ ان کو مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے اور دجال موعود کے قتل کرنے کی انتظار لگی ہوئی تھی. یہ تو صریح اجماع ضدین ہے، اور کوئی دانشمند قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز رکھ نہیں سکتا. اب سوچنا چاہیے کہ یہ بیان کہ صحابہ کرام کا دجال موعود اور مسیح ابن مریم کے آخری زمانہ میں ظہور فرمانے کا اجماعی اعتقاد تھا، کس قدر ان بزرگوں پر تہمت ہے. پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی قوم تو دجال کے نکلنے سے ڈراتا ہے، اور میں بھی تم کو ڈراتا ہوں، سب کو ڈراتا ہوں کہ دجال آخری زمانہ میں نکلے گا، تو چاہیے تھا کہ اس نصیحت اور تبلیغ کو تمام صحابہ اپنے نفس پر ایک واجب التبلیغ سمجھ کر تابعین تک پہنچاتے، اور آج ہزارہ صحابہ کی روایتوں سے حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی. حالانکہ بجوز نواس بن سمان اور ایک اور دو آدمیوں کے کسی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی، بلکہ نواس بن سمان اپنی تمام روایتوں منفرد ہے. اب سوچو کہ ایک طرف تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ حدیث کے بارے میں عام طور پر تمام صحابہ کو تاکید ہوئی تھی کہ تم نے مضمون کو تابعین تک پہنچا دینا، اور دوسری طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں تو بجوز دو آدمیوں کے کوئی پہنچانے والا نظر نہیں آتا. اس صورت میں جس قدر ضعف اس حدیث میں پایا جاتا ہے وہ محققین کے نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. پھر تواتر کا دعویٰ کرنا کہ اگر پرلے درجے کا توصب نہیں تو اور کیا ہے. اب اے لوگو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صحابہ اور تابعین پر تہمت مت لگاؤ کہ ان سب کو اس مسئلہ پر اجماع تھا کہ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور دجال یک چشم خدائی کے کرشمے دکھانے والے کو قتل کریں گے. ان بزرگوں کو تو اس اعتقاد کی خبر بھی نہ تھی. اگر انہیں خبر ہوتی اور جیسا کہ بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر خدا نے انہیں وصیت فرمائی، تو کیا ممکن تھا کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اس واجب التبلیغ امر کو تابعین تک نہ پہنچاتے اور پھر تابعین تبع تابعین کو اس کی خبر نہ کرتے. صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ کرنا سخت معصیت میں داخل ہے. پھر کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا معصیت کا کام
اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے سرزد ہوتا، بس صاف ظاہر ہے کہ اس تبلیغ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تاکید نہیں ہوئی، اور نہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اس کو تابعین تک پہنچانے کے لیے اپنی مجموعی جوش سے متوجہ ہوئے، اور یہاں تک کہ مضمون اس حدیث کا نادر اور قلیل الشہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی کنارے میں منارہ کے پاس اترے گا، اور جتنے خدائے تعالیٰ سے کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب دجال دکھاوے گا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے مضمون پر اجماع کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک اسی پر اتفاق اکابر اسلام رہا ہے کہ اس قدر افطرا ہے، بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر حدیثوں سے ہی عدم ہو جاتی ہے جس میں بروایت ثقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ در حقیقت ابن سیاد ہی تھا جو یزید پلید کے عہد سلطنت میں مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا، اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ اب آگے بھی پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ جب مکمل ہو جائے تو پھر میں عرض کروں گا۔ جی نہیں، آگے پڑھنا بتا دینا مجھے۔ نہیں، میں تو آپ کو کافی دیر پہلے سے روک رہا تھا، اگر آپ میرے پہ رکنا تھا تو وہاں رک جاتے۔ نہیں، اس لیے مضمون کو پورا کرنا تھا نا۔ یہ تو آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، میں نے بیچ میں 3-4 دفعہ کہا کہ یہاں بس رک جائیں۔ اب آپ نہیں تو آپ کی مرضی تو نہیں، اصل آپ کی مرضی چلتی۔ ایک منٹ شاہ صاحب، جی جی ایک منٹ۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے سے ساقط الاعتبار کا ہے، وہ بات تو ثابت نہیں ہوئی۔ جی میں ثابت کرتا ہوں نا، یہ تو آپ کی رائے ایک طرف سے لی ہے نا آپ نے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، ہے ٹائم آپ نے کتنا لیا ٹائم صاحب نے؟ نہیں، آپ ہم نے تو اتنی پوری تحریر آپ کو پڑھ دی، اس میں انہوں نے ذکر بھی کر ایک دیا۔ نتیجہ وہ ہے جو آپ نے نکالا، میں نکالتا ہوں تو پبلک فیصلہ کرے گی کہ مربی صاحب اور میاں صاحب نے کیا نکالا ہے۔ نہیں، اس کو یہ اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پہ ہم اس کے اور بھی ہے حوالے۔ میں اب میاں صاحب آپ پنجایتی بندے ہیں، ابھی واپس چلتا ہوں جو ابھی مربی صاحب نے پڑھا ہے۔ آپ میں صفحہ، اب میاں صاحب اب صبر کریں نا، جو میں جو کہہ رہے تھے اب 222 صفحہ مربی صاحب اس کا اب شرح کر کے دکھائیے مجھے۔ اب خیال کرنا چاہیے اس حدیث کے مضمون پر اجماع کا دعویٰ کرنا، صفحہ 222 پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے آج تک اسی پر اتفاق اکابر اسلام رہا ہے، کس قدر افطرا ہے۔ لفظ افطرا پہ غور کیجئے گا۔ بلکہ یہ حدیث، یہی جو دمشق کی حدیث ہے جس میں 4 دفعہ نبی اللہ کی آپ بات کر رہے تھے، بلکہ یہ حدیث ان متواتر حدیثوں سے ہی کل عدم ہو جاتی ہے۔ یہ کل عدم ہو جاتی ہے، کس کا، کون کہہ رہے ہیں؟ بولیے، مربی صاحب اور میاں صاحب دونوں بولیے۔ یہ دمشقی شاہ صاحب حدیث نہیں ہے، نبی اللہ والی کو خدا کا خوف کرے، وہ حضور اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ ینزل عند منارۃ البیضاء شرقیہ دمشق ہے، وہ حدیث ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، مان چھڑے ابھی تو کیا بات ہے عالمدہ ہے ہن غصہ آئے گا مربی صاحب آپ کو، ابھی غصے میں آ رہے ہیں۔ میاں صاحب دیکھا غصہ دیکھا؟ ذرا غلط بات کریں گے؟ آپ نے کہاں لکھا ہے کہ نبی اللہ والی یہ حدیث ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں، مربی صاحب حوصلہ رکھیں نا، میرے دوستوں تحمل سے حوصلہ رکھیں۔ وہ مربی ناصر صاحب جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے تھے، آج ان کا غصہ نہیں شاہ صاحب تسی اب سٹھنیاں لینا نا، نہیں سٹھنیاں نہیں حضرت، وہ علمی میں اور کی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے دمشقی والی حدیث کے راوی کون ہے جناب؟ اب مجھے تعجب آپ پر ہو رہا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کہاں لگا دی مربی صاحب؟ وہیں لگائے کیا کہ آپ نے شاہ صاحب ساری زندگی۔ میاں صاحب 2 منٹ ٹھہریں یا معذرت چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا اگر آپ نہیں آپ علمی بندے ہیں، علمی بات کریں۔ چاہیے تھا، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے کوئی سخت کہا، آپ کو چاہیے تھا مربی صاحب کو کہتے، انہوں نے کہا کتھو دے عالم آ گئے ہو، دلیل سے بات کریں نا آپ مربی صاحب مجھ سے۔ آپ بتائیں، میں سوال کرتا ہوں، ایک ایک کر کے سوال کرتے ہیں، اس دمشق کی راوی کے، اس حدیث کے راوی کون ہے بتائیے مربی صاحب۔ آپ اپنی بات کریں، اس طرح میرے سے سوال نہ کریں، آپ بات کرتے جائیں۔ اب آپ بتاتا ہوں نا، جو عالم بولتا ہے تو پھر سوال تو آپ مجھ سے سوال کوئی کرے، میں جواب دیتا ہوں۔
بولیے کوئی سوال کرے میں جواب دیتا ہوں اس حدیث کے حوالے آپ یہاں سوالی ہیں، آپ جواب دینے میں کے کوئی لیے نہیں سوالی آئے. نہیں ہوں، نہ برابر کی سطح پر آیا ہوں، میں کوئی سوالی نہیں ہوں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس وقت سر دست انسان کے ذہن میں نہیں ہے تو اس سے یہ کوئی پھر ان کو مسئلہ نہیں بنتا. دیکھیں پھر ان کو بڑک نہیں مارنی چاہیے تھی کہ نہیں، عالم بڑک صاحب یہاں پہ کوئی بھی نہیں شاہ صاحب ماری ہے، مربی صاحب نے بڑک ماری ہے. اب ان کا میں علم دیکھتا ہوں، بتائیے اس کا راوی کون ہے. نہیں، آپ شاہ صاحب یہ جس ٹریک پہ چڑھ رہے ہیں ابھی نا. فیصلہ کرتا ہوں نا مربی صاحب، میں تو ساری زندگی اساتذہ کے پڑھتا رہا ہوں نا. نہیں بتائیے تو اس کا پھر راوی ایسے کون ہے. کرتے ہیں، نہیں اس مضمون پہ ہم کل کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی مربی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے قول اور فعل کے تضادات پر غور فرمائیں. وہ پھر ایسے ہے نا کہ ابھی مربی صاحب اپنی کلاس لے کے آئے ہیں، اب سیدھا میں ادھر آ مجھے کے 2 بیٹھ منٹ، گئے. مجھے 3 منٹ دے دیں بس، میں جاتا ہوں تو 3 منٹ. آپ مربی تو میرا جواب سن لیں، میرا جواب سن لیں. اس حدیث تیاری کے سے آتے ہیں راوی نا. میاں صاحب نے دیکھے، حالت یہ ہے کہ وہ میاں حالت کو صاحب چھوڑے، بات جب کر چھوڑ لیں دیا کہ اپنی. میاں صاحب حالت کو بھی ہاں، چھوڑ دی، حالت ہاں، چھوڑ دی حالت. یہ جناب اب میرا 3 منٹ مجھے دیں گے اور میں بات کر کے اجازت لوں گا، اور مجھے افسوس ٹھیک. ہوا مربی صاحب کے رویے پر. اب اچھا جی، شاہ صاحب پھر آپ اچھا نا بس 220 2 میں ٹھہرے نا میاں صاحب، کیا آپ تو نہیں بولے؟ مجھے تو بولنے دیں. آپ نہیں کو چھوٹے، چاہیے تھا آپ کو زیب نہیں آپ دیتا اس طرح کے نہیں. چوٹے لگانا. میاں صاحب پھر آپ مربی صاحب کو کہتے ہیں مربی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو، ایڈا اب طاقت اب والا. اب یہ بڑی ہونے پہ موتی بخیر رہے نا ماشاء اللہ. چلو چھوڑو مربی صاحب، انہوں نے واہ کر اچھا لیں جی، گے. چلے دیکھیے جی صفحہ 220 پر میاں صاحب اس کی ریکارڈنگ کیجئے گا، اور مربی صاحب ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی شاید ہے. کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جی جی. اس کے راوی ہیں نواس بن سمان، اور بار بار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی راوی ہے، اور اس دمشقی حدیث جس کے 4 دفعہ نبی اللہ ہیں یہی راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس راوی کو دھوکہ لگا ہے. نواس بن سمان کی حدیث، یہ صفحہ 220 پہ راوی کا نام لکھا ہوا ہے، مربی صاحب پڑھ کر آئے ہیں مگر بھول گئے ہیں. اس حدیث کے راوی وہ ہیں. اچھا اس آگے صفحہ 221 دیکھیے گا. اس صورت میں جس قدر ذوف اس حدیث میں پایا جاتا ہے، یہی 4 دفعہ نبی اللہ والی حدیث ہے اس میں، اور اس کے راوی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو نواس راوی نے اس کو دھوکہ لگا ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقابل کروان. یہ پوری جو آپ پڑھتے رہے نا میاں صاحب، پہلے آپ نے پڑھا پھر مربی صاحب نے پڑھا، اور وہ حضرت عمر کے مقابل میں جس راوی کو لا رہے وہ نواس بن سمان ہے. یہ 73 والی روایت جو ہے نا، اس میں ہی وہ سارا جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کرنا دجال کا، اور پھر بارش برسانا، یہ اسی کو تو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. اور یہ روایت جس کے ہیں اس میں ایک دیکھیں یہ کلعدم، بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر حدیثوں سے ہی کلعدم ہو جاتی ہے. یہ دعویٰ مرزا صاحب کا ہے، اور یہ کلعدم کر رہے ہیں اس روایت کو، اور میری بات تو ثابت ہو گئی. نہیں یہ قلعدم آج نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ کل ہوگی. اور اس کا جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ میرا خیال ہے کسی اب دوسری خیر دیکھو کتاب. میاں صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ جو مرضی فیصلہ کریں، مجھے ہاں، کیا پرابلم ہے. نہیں دیکھیں آپ یک طرفہ مرزا فیصلہ صاحب نہیں نہ کر سکتے. آپ میاں صاحب آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی نہیں رائے دے رہا ہوں. دیکھیں میں پتہ میں کیوں بات، اپنی نہیں ایسا نہیں میں آپ اپنی کی رائے، رائے ایسے ون سائیڈڈ رائے ہے نا. مربی وہ تو صاحب نے اپنی دیکھیں، نہیں میاں صاحب آپ آج پتہ نہیں، اور میں کہہ رہا نہیں ہوں کہ آپ مانے نہ میں مانے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس میں پہلے پروگرام کیا ہوا ہے. میں تو اب لاکھ میں میرے ساتھ ظفر اللہ شاہ کے سامنے تو آ جائے ہیں نا. نہیں تو کل بھی آ جائیں گے. کل تو آئیں گے. تو دیکھیں ہاں بات یہ ہے کہ میاں صاحب مجھے کچھ اجازت ہے بات کرنے کی؟ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. میں میاں صاحب سے پوچھ رہا ہوں. میری گل میرے 3 منٹ پورے ہون دیو ناصر صاحب. شاہ جی، نہیں شاہ ایک جی، منٹ شاہ جی، تسی تے اپنے حساب اور نال میں فیصلہ اپنی رائے دیتا کو نا. دیکھو گل، اور میاں صاحب تسی شاہ کیوں جی گھبرا تسی گئے ہو؟ میں اپنی نہیں رائے دے رہا او ہاں. میں عرض عالم کر بندے رہا، ہو. میں عرض شاہ کر جی رہا. شاہ جی تسی عالم بندے ہو، اور عالم بندے نو ایہو جیاں گلاں زیب نہیں دیندیاں. کدی ماشاءاللہ مربی تہاڈا صاحب ایک والے بھی رخ کر لو یار، سارے میرے والے آنا جی، مربی صاحب والے بھی رخ کرو کوئی. مربی صاحب ریٹائر ہو گئے نے، تسی اجے حاضر سروس ہو نا. اچھا وہ ریٹائر ہو گئے نے، میں نہیں پتا سی. تسا ہن دسی اج تو بعد خیال رکھاں گا، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ہاں میں ریٹائر دا مینوں نہیں پتا سی. یہ تے کہہ رہے ہیں کلاس پڑھ کے آئے نے، میں تو وہ اپنی انگلش دی کتاب پڑھ کے کلاس پڑھ کے. انہوں نے کلاساں لے رہے نے، وہ تے اپنی اچھا ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ نے میں اج کل ناصر طالب صاحب علم. ناصر صاحب تہاڈا شکریہ، بہت شکریہ، تسی میری توجہ دلائیے جناب. میں خیال رکھاں گا، ٹھیک ہے جناب. جی بہت مہربانی. دوبارہ نہیں، چونکہ مربی صاحب دی ہن تسا تعارف جڑا دیکھو کروایا. دیکھو شاہ صاحب، دیکھو تسی جسلے تسی تشریف لے آئے سو نا، میں بھی اسی وقت ہی آیا ہاں. ہاں تے تسی جڑی چیز پیش کیتی سی، تسی پیش کیتی سی کہ اے والی حدیث جڑی ہے اے ساقط الاعتبار ہو گئی ہوئی ہے.
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ 209। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੀ ਫਿਰ 220 ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫਾ 222। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ 9 ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ 20 ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ 20 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 22 ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਸਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 209 ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ 209 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 220 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਫਕੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੜੋ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਿਛਲਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 209। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਕੱਲ ਦੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ ਕੋਲ। ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਨਾਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ 200 ਮਿੰਟ 10 ਇੱਕ ਸਫੇ ਪੜੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 2 ਨਾਸ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਥੱਪ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਥੱਪ ਹਦੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਣ ਸੀ ਲਓ ਕਿ ਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਜ਼ਾਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, public ਠੀਕ ਕਰੇ। ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ہے جی। جی 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 اچھا صفحہ 222 تے، بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر احادیثوں سے کل عدم ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں کیوں اس کہہ رہا ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਫਤਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਹਦੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨਵਾਸ ਬਿਨ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਦੀਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੇ ਲੋਤੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਲ ਫਯਨਜ਼ਲੂ ਇੰਦਲ ਮਨਾਰਾ, ਉਹੀ ਹਦੀਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਯਰਗਬੂ ਈਸਾ ਨਬੀਉल्लाह ਈਸਾ व ਸਹਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਸ ਬਿਨ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, 73 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਸ ਬਿਨ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀਫ ਸਮਝ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ نے ਲਿਖਿਆ ہے بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر احادیثوں سے ہی کل عدم ہو جاتی ہے جس میں باروایت ثقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لو جی۔ اور پھر صفحہ 221، اس صورت میں جس قدر ذوف اس حدیث میں پایا جاتا ہے وہ محققین کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، ضعیف ہی نہیں، وہ کہتا ہے ذوف پایا جاتا ہے۔ یہ خود انہاں تے مرزا صاحب خود بیان کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں نواس بن سمان، اب جو صفحہ 220 ہے نا، جس پر اب حاصل کلام یہ ہے، حاصل کلام ہوتا ہے کنکلوژن، میرے محترم ناصر صاحب، صفحہ 220 سطر نمبر 3 جے اوپر شروع کرو گے۔ اب حاصل کلام یہ، حاصل کلام کون کہندا ہے؟ رائٹر کہندا ہوندا حاصل کلام، کہ میں ساری بحث کیتی ہے تے ہن میں کنکلوژن کڈ رہا۔ یہ رائٹر دا کام ہوندا ہے، مصنف دا کام ہوندا ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے، اے مرزا صاحب دی اپنی رائے ہے۔ حاصل کلام بندہ کدو کہندا ہے؟ رائٹر کردا ہے۔ خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے، اسے نبی اللہ علیہ راوی نے، نبی اللہ حدیث کے راوی نے، نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ ٹھیک ہے جناب،
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਕੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਸਫਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ। جناب۔ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਨਾ? ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਮੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਹੋਸਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ- ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਲ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਲਣੀ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨਬੀਉल्लाह 4 ਦਫਾ ਨਬੀਉल्लाह ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਉल्लाह ਕਿਹਾ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਈਫ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਸ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਕਿਤੁਲ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਫ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਕਿਤੁਲ ਇਤਬਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਲਅਦਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਦਾਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨੇ ਨਵਾਸ ਬਿਨ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 73 ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਕਮਲਾਤ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अदरीस भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं सफ़े लिखदा लुखदा भी कितने किहड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि अक्सर दोस्त हुंदे ने उन्हां नूं पता हुंदा ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜ਼ਮ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਇਖਤਲਾਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸ ਛੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਰਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਇਜ਼ਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ।
ڈر سے اور اللہ کے بخاری تے